جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب بہادر اسپیکر قومی اسمبلی، زرداری صاحب کے جیمز بانڈ، پی ڈی ایم کے دلارے راجہ صاحب نے آج قومی اسمبلی سے اپنی طرف سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیا۔ صفایا کیسے کیا؟ وہ ایسے کیا کہ راجہ صاحب نے سب سے پہلے اپنی من مرضی کے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر بیٹھ کر صلاح مشورے کے بعد من مرضی کے 11 استعفے منظور کیے، پھر 35 استعفے منظور کیے، پھر 35 استعفے منظور کیے، پھر 45 استعفے جو باقی بچے تھے ان کے بھی استعفے منظور کر لیے۔ اور راجہ پرویز اشرف صاحب بہادر اور پی ڈی ایم جو بار بار کہہ رہی تھی عمران خان کو کہ واپس آؤ قومی اسمبلی میں، تو جو ہی عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپس آنے کا اشارہ دیا تو انہوں نے یکا یک گاڑی 5ویں گیئر میں ڈالی استعفوں کی اور سارے استعفے منظور کر لیے۔ تو یو ٹرن دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھی تو کہتی تھی یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، یہ اسمبلی جعلی ہے۔ اقتدار میں آئی تو الیکشن بھی حلال ہو گئے، اسمبلی بھی حلال ہو گئی، الیکشن بھی اصلی ہو گئے، اسمبلی بھی اصلی تے ودیا کھوئے ملائی والی ہو گئی۔ پھر یہ کہتے تھے عمران خان قومی اسمبلی سے نکل گئے ہو، واپس آؤ۔ واپس آنے لگا عمران خان تو انہوں نے اس کو سارے استعفے منظور کر لیے۔ پھر یہ کہتے تھے اگر عمران خان تم الیکشن چاہتے ہو تو اپنی دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دو۔ اس نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو یہ میدان میں آ گئے کہ نہیں، یہ ہم نہیں توڑنے دیں گے۔ تو یو ٹرن دیکھیں ان کے۔ خیر، راجہ پرویز اشرف صاحب بہادر 007 جیمز بانڈ نے ہمیں خود بتایا تھا، خود کئی مرتبہ کہا کہ جب یہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 8 مہینے 8 ساڑھے 8 مہینے پہلے جب استعفے دے کے گئی، یہ 8 مہینے پہلے کا معاملہ ہے، تو یہ استعفے دے کے گئی تو وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ادھر چلی گئی، سپریم کورٹ تک گئی کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں۔ تو جب وہ کہتے تھے ہمارے استعفے منظور کرو تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ اس طرح استعفے تھوڑے منظور ہوتے ہیں کہ ٹائپ شدہ استعفے ہوں، اوپر سے سائن ہوں اور اچانک سارے ہو جائیں۔ بھائی، آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت راجہ صاحب فرماتے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے اور پھر میں تصدیق کے لیے بلاؤں گا۔ تو جب وہ تصدیق کرے گا ممبر کہ ہاں میں نے استعفیٰ کسی دباؤ کے بغیر دیا ہے تو پھر میں استعفیٰ منظور کروں گا۔ تو جو 11 کیے، جو دوسری مرتبہ 35 کیے، جو پھر 35 کیے، جو پھر 45 کیے، ان ساروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے ہاتھ سے استعفیٰ لکھا ہو اور جو تصدیق کے لیے گیا ہو۔ تو پہلے تو 8 مہینے رکھے، یہ 2 نمبری کی، اس کے بعد من مرضی کے استعفے منظور کر کے 2 نمبری کی، اس کے بعد آئین کی آرٹیکل 64 کی وائلیشن کی۔ مطلب یہ غیر جمہوری قدم، غیر اخلاقی قدم، غیر سیاسی بلکہ 2 نمبر اور چتر چلاکی اور منافقت اور جھوٹ بھری سیاسی موو تھی، اور پھر اوپر غیر آئینی قدم بھی تھا یہ۔ تو اب یہ منظور ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا نکل جانا تو مطلب ہے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی فارغ، صوبائی اسمبلیاں وہ خود ہی توڑ چکے ہیں۔ مطلب راجہ ریاض ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے، راجہ ریاض صاحب جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون سے اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو انہوں نے وہیں سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے شہباز شریف کے آگے۔ سوچئے جس اپوزیشن لیڈر نے شہباز شریف سے ٹکٹ لینا ہو اگلی مرتبہ کا، وہ کیا اپوزیشن لیڈر ہوگا؟ مطلب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر رہیں گے، مطلب نور عالم صاحب بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین رہیں گے اور اب وہ دھڑا دھڑ پنجاب اور کے پی سے کرپشن کیسز سکینڈلز کی فائلیں منگوائیں گے اور دھڑا دھڑ پریس کانفرنسنگ کریں گے اور میڈیا کو دیں گے۔ اچھا، مطلب شہباز شریف اور راجہ ریاض مل کر نگران حکومت بنائیں گے۔ آگے جب الیکشن ہوں گے تو اب عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، تو راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف مل کر نگران سیٹ اپ وفاق میں لائیں گے۔ مطلب حکومت اپوزیشن متفق ہو کر اس سیٹ اپ کو لمبا بھی کر سکتی ہے۔ جب اپوزیشن اور حکومت مل جائے گی تو لمبا بھی ہو سکتا ہے، کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ مطلب ادھوری اسمبلی ہوگی، یہ ادھوری، جس میں عمران خان نہیں ہوں گے ملک کی سب سے مقبول جماعت، تو ایک ادھوری اسمبلی ہوگی۔ ادھوری اسمبلی سے اخلاقی برتری کے بغیر من مرضی کی قانون سازی ہوگی۔ اور
اب اس میں لیکن ابھی یہ جو آخری 45 راجہ پرویز اشرف صاحب نے منظور کیے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹوئسٹ ہے، تھوڑا سا دلچسپی ابھی باقی ہے۔ وہ باقی کیا ہے کہ جب ان کو تحریک انصاف کے دھڑا دھڑ منظور ہونے لگے تو یہ بھاگے، تحریک انصاف والے یہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 45 یہ اگر یہی ان کے ہی نہ منظور ہوں تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہیں رہ سکتے، نور عالم پبلک اسمبلی کمیٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے، اور پھر ہم نگران سیٹ اپ میں ہم اور شہباز شریف بنائیں گے مل کر، کیونکہ راجہ ریاض 19-20-21 لوگوں پر اپوزیشن لیڈر ہیں، تو یہ 45 تھے، ظاہر ان کی اکثریت ہو جاتی قومی اسمبلی میں۔ تو یہ پارلیمنٹ گئے راجہ اسپیکر صاحب بہادر کے پاس، انہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں تالے لگا دیے، وہ غائب ہو گئے پارلیمنٹ سے۔ یہ منسٹر کالونی میں ان کے گھر گئے، وہاں بھی وہ نہیں ملے، بلکہ اندر کسی نے جان ہی نہیں دیا، انہوں نے باہر دھرنا دیا۔ پھر یہ الیکشن کمیشن گئے اور انہوں نے وہاں جا کے درخواست دی اور کہا کہ ہم مستعفی نہیں ہونے چاہتے، ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں۔ اب اس کے بعد راجہ صاحب نے ان کے استعفے قبول کیے ہیں۔ تو اب اگر آئینی اور قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو جب راجہ صاحب کا جائے گا ادھر الیکشن کمیشن کے پاس تو ان کو نہیں منظور کرنا چاہیے، ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ اس سے پہلے وہ وہاں آ چکے تھے اور وہ پارلیمنٹ بھی جا چکے تھے، راجہ صاحب کے گھر کی طرف بھی جا چکے، ادھر بھی آ چکے تھے کہ آپ ہمارے استعفے منظور نہ کریں۔ تو اگر الیکشن کمیشن نے جو پچھلا حال ہے پچھلے 8-9 مہینوں کا 9.5 مہینوں کا، تو اس میں تو الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر فیصلے ہی آلموسٹ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کیا ہے۔ تو اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ منظور کر لیں گے، ڈی نوٹیفائی کر لیں گے، اسپیکر نے بھیجیں ڈی نوٹ۔ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیال آ جائے وہ ڈی نوٹیفائی نہ کریں، راجہ صاحب کو کہیں کہ یہ آپ کے استعفے منظور ہونے آپ کے ان کے استعفے منظور کرنے سے پہلے یہ میرے پاس آ چکے تھے کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے۔ تو ایک ٹوئسٹ ہے یہ، آج کسی وقت بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کو 45 رہ جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی میں ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر، پی اے سی کا چیئرمین، اور پھر واپس قومی اسمبلی میں جانا، پھر ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی، سپریم کورٹ اور عدالت اور پارلیمنٹ اور راجہ صاحب اور پی ٹی آئی، دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب بظاہر اگر دیکھیں تو آج یہ دونوں طرح کی بحث ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب، دیکھیں عمران خان صاحب ناکام ہو گئے، وہ تحریک عدم اعتماد رکوانا چاہتے تھے، وہ نہیں روک پائے، وہ انتخابات کروانا چاہتے تھے، وہ نہیں کروا پائے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنا لانا چاہتے تھے، وہ نہیں لگوا پائے، وہ آرمی چیف اپنا لگوانا چاہتے تھے، وہ نہیں لگوا پائے، وہ چیف الیکشن کمشنر بدلوانا چاہتے تھے، وہ نہیں بدلوا پائے، وہ اسمبلی سے نکلے تو چیئرمین نیب حکومت نے لگا لی اور نیب ختم کر دی، وی ایم ختم کر دیا، وہاں بھی ناکامی ہوئی عمران خان کو۔ ممبر جو الیکشن کمیشن کے وہ بھی پی ڈی ایم نے لگا دی، وہاں بھی عمران خان کو ناکامی ہوئی، اور وہ دونوں حتیٰ کہ دونوں اسمبلیاں توڑ کر بھی الیکشن نہیں کروا سکے، اور کہ عمران خان صاحب کا تو ہر معاملے پہ پھڈا ہی رہا، مگر پھڈے کا اینڈ رزلٹ عمران خان کے خلاف نکلا۔ یہ بات بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ جمہوریت میں ہوتی جمہور۔ اب ذرا دیکھیے کہ عمران خان نے حاصل کیا کیا۔ جب عمران خان کی حکومت تھی آخری دنوں تک، عمران خان غیر مقبولیت کی انتہا پہ تھے۔ عمران خان 13 ضمنی انتخابات اپنے 4.25 سال میں ہار گئے تھے، ان میں اپنی سیٹیں بھی ہار گئے تھے، پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون دھڑا دھڑ سیٹیں جیت رہی تھی۔ کے پی میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، عمران خان پہلا مرحلہ اپنے گڑھ اور گھر کے پی میں ہار گئے۔ اچھا، نون لیگ کی ٹکٹیں بلیک میں بھی نہیں مل رہی تھیں، نون لیگ اتنی مقبولیت پہ پہنچی ہوئی تھی کہ ان کی ٹکٹیں بلیک میں بھی نہیں مل رہی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹیں پیچھے ہوں گی، لوگ آگے بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اس طرح کی مقبولیت، غیر مقبولیت تھی عمران خان کی۔ اور یوسف رضا گیلانی نے جو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، انہوں نے سینیٹر منتخب ہو گئے اور حفیظ شیخ عمران خان کے وزیر خزانہ کو ہرا دیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے 4.25 سال ہر معاملے میں عمران خان کی مدد کر رہے تھے، ورنہ اسمبلی میں عمران خان قانون سازی بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور حتیٰ کہ جو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا، عمران خان نے خود بھی مانا، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہ لے سکتے۔ تحریک انصاف میں گروہ بندیاں بھی تھی، لڑائیاں بھی تھی، بدترین پرفارمنس بھی تھی، 0 کارکردگی اس وقت گنی جا رہی تھی، اور 1 پیج کہا جا رہا تھا کہ 1 پیج نہیں رہے گا، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف 1 پیج پہ نہیں رہے گی تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی، عمران خان فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن وہی عمران خان جب
اقتدار سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کل تھا عمران خان کا، آج عمران خان کا ہے کہ عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول، بلکہ 75 سالہ تاریخ میں جتنی مقبولیت عمران خان کو کسی سیاسی رہنما سیاستدان کو نہیں ملی، تو آج سب سے زیادہ مقبول عمران خان۔ 9.5 ماہ سے سیاست ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سیاست ان کی گرفت میں ہے، نواز شریف، زرداری صاحب، مولانا ارریلیونٹ ہو گئے۔ اچھا، مسلم لیگ کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا عمران خان نے، وہ جو ضمنی انتخابات ہارنے والا، کے پی میں ہارنے والا عمران خان نے مسلم لیگ کو سینٹرل پنجاب لاہور میں ہرایا آ کے۔ اچھا، پنجاب حکومت چھین لی مسلم لیگ نون سے، پی ڈی ایم سے۔ آج پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بلیک میں نہیں مل رہی، اور ایک طرف پورا پاکستان ہے، دوسری طرف ایک اکیلا عمران خان ہے، اور لگ ایسے رہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور پورا یہ پی ڈی ایم آگے آگے بھاگ رہی ہے اور پیچھے سے ڈنڈے مار کے بھگا رہا ہے۔ اچھا، اور واحد سیاستدان عمران خان جو قومی اسمبلی سے نکلا ہے ریزائن دے کے، اور ساتھ ساتھ یہ واحد سیاستدان 75 سالہ تاریخ میں جس نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا یا قومی اسمبلی سے نکل گیا، اس کے بعد پنجاب کی میں حکومت تھی وہ توڑی، خیبر پختونخوا میں حکومت تھی وہ توڑی، پنجاب آدھا پاکستان، پنجاب کی حکومت کوئی چھوڑتا نہیں ہے، دونوں حکومتیں صوبائی حکومتیں اور قومی اسمبلی سے توڑی۔ یہ بھی عمران خان کا ایک واحد، ایک بہت بڑا جوا عمران خان کا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کل ہم یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے کر رہے ہوں کہ عمران خان نے غلطیاں کی کیا، کہ قومی اسمبلی سے نکلا، صوبائی اسمبلیاں توڑیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چڑھائیاں کی، یا ہم یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ کمال کر دیا عمران خان، قومی اسمبلی سے نکل کر صوبائی اسمبلیاں توڑ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کر بھی آج وہ اقتدار میں آ گیا ہے۔ تو دونوں صورتیں بہت بڑا جوا کھیلا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ان سے یہ کہنا ہے کہ آج کون سی ایسی چیز ہے جو عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ سوچئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔